رسوله الكريم أما بعد. كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. یہ باب ہے حج کے واجب ہونے کے بارے میں اور حج کی فضیلت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ کا لازم ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی ناشکری کرے گا، انکار کرے گا، تو بے شک اللہ رب العزت جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے ابن شہاب سے، وہ سلیمان بن یسار سے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کان الفضل ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل بن عباس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، فجاءت امرأة من خثعم، خثعم قبیلے سے ایک عورت آئی، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فضل اس عورت کو دیکھنے لگے اور وہ عورت اس فضل کو دیکھنے لگی، وجعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے چہرے کو دوسری طرف کر دیا، فقالت، بس اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج، بے شک اللہ کا جو فریضہ ہے اپنے بندوں پر حج کے بارے میں، ادرکت ابی شیخا کبیرا، اس نے پایا ہے میرے باپ کو اس حال میں کہ وہ بہت بوڑھا ہے، لا یثبت علی الراحلہ، وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، افاحج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے میں حج کر لوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں، وذلک فی حجۃ الوداع، اور یہ واقعہ حجۃ الوداع میں پیش آیا تھا۔ حج اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ حج کا لفظی معنی ارادہ اور قصد کرنا، یعنی بیت اللہ کی طرف مخصوص قسم کی عبادات کے لیے قصد اور ارادہ کرنے کو حج کہتے ہیں، یہ اس کی شرعی تعریف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع میں کتاب بدء الوحی، وحی کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد کتاب الایمان، پھر اس کے بعد کتاب العلم بھی آئی، ایمان، اس کے بعد کتاب الطہارت، پھر کتاب الصلاۃ، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، اور اب حج بالترتیب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو ہر بندے پر فرض ہے، زکوٰۃ اس بندے پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس سونے یا چاندی کے بقدر پیسے، لیکن حج جو ہے اس کی نوعیت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے لیکن حج فرض نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس کہ حج کر سکیں۔ مثلا آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، کسی بندے کے پاس اگر 70-80 ہزار روپیہ ہے اور ایک سال اس کو گزر گیا تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن 70-80 ہزار سے حج تو ہو نہیں سکتا، حج کے لیے تو 4-5 لاکھ روپیہ چاہیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے زکوٰۃ کے بعد حج کا ذکر کیا، اور پھر سب سے پہلے جو آیت لے کر آئے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کی طرف قصد کرنا، حج کرنا فرض ہے، لازم ہے، اور یہ اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ حج نہیں کرتا وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مطلب جو حج نہیں کرتا یہ موت اس کی اسلام کی حالت والی موت نہیں شمار ہوتی، عمر رضی اللہ عنہ کے نظریے کے مطابق۔ اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی تو اس میں تاخیر کی، یا ورنہ بھی تھوڑا سا موضوع شروع کرنے سے پہلے 2-4 باتیں کروں گا۔ ہمارے ہاں ادھر یہ ہوتا ہے گھر بنانے کے لیے لوگ رک جاتے ہیں کہ پہلے گھر بنا لیں، اور پھر گھر بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹائل پتھر اس کے اوپر خوب روپیہ خرچ کر لو، ظاہری باطنی اس کی تزئین و آرائش جب پوری ہو جائے
مثلا 50 لاکھ روپیہ لگا گھر بنانے پہ، 1 کروڑ روپیہ اس کی تزئین پر، جب تک یہ کیفیت نہ بن جائے پھر اس کے بعد دوسرا عذر یہ پیش کیا جاتا ہے بچے جوان ہیں، بچوں کی شادیاں کر دیں پھر جائیں گے، اور شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے فضول خرچی، ادھار پکڑ کے بھی جو ہے نا وہ لوگ شادی حال بک کرواتے ہیں، ادھار دے کر بھی لوگ تکلفات میں واقع ہوتے ہیں اور خرابیاں کرتے ہیں، آ جا کر آخر عمر میں جب وہ چل نہیں سکتے، کرسیوں کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ ویل چیئر کے قابل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم حج کے لیے جائیں گے، حج پر وہ جاتے ہیں، وہاں خود بھی تنگ ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ایسا بندہ جو جان بوجھ کے اللہ کے گھر کو مؤخر کر رہا ہے، اس کی نظر میں اچھا کاروبار اچھا ہو جائے پھر جائیں گے، اچھا فلاں چیز اچھی ہو جائے، یہ شیطانی سوچیں ہیں، یہ کبھی بھی بندہ ان سے نکل نہیں پاتا، الا من رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ یاد رکھیں اگر آپ کے پاس سر چھپانے کو گھر ہے اور آپ کے پاس پیسے آ گئے اتنے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، آپ کو پہلے حج کرنا ہے۔ شادیاں آسانی سادگی سے ہو سکتی ہیں، آپ کوئی شادی حج بک نہ کرنا ہے، اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ ایسے لوگ ملتے ہیں جو بغیر جہیز کے بھی آپ کی بیٹی لے جائیں گے، لیکن آپ ان لوگوں کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کا بھی معیار اونچا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو وہ لوگ نہیں ملتے کہ جو بغیر جہیز کے اپنی بیٹی لے جائیں۔ آپ کی بھی سوچ اونچی ہے، پھر جیسے لوگ ویسے ان کے مطالبات، آپ کو بیٹی کی شادی کرنے کے لیے 8-10 لاکھ روپے لگانا پڑتا ہے۔ یہ ایسا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے اور ایک بہت بڑے فریضے سے بھی محروم ہے۔ ہاں یہ الگ صورت ہے کہ آپ کے پاس پیسے اتنے تھے کہ آپ کے پاس گھر بھی نہیں ہے، بیٹے جوان ہیں اور ان کی شادی کرنی ہے، ڈر ہے کہ بیٹے کسی خرابی میں نہ واقع ہو جائیں، آپ ان کی شادی کر دیتے ہو، آپ مکان بنا لیتے ہو کہ 2 کمرے ڈال لوں تاکہ بیٹوں کی شادی ہو سکے، میرے بیٹے برائی سے بچ سکے۔ یہ صورت سب کو سمجھ آتی ہے، یہ مستثنا صورت ہے۔ لیکن انسان کہے لاکھوں روپے اس کے پاس آئے اور کہ فلانا کاروبار کر لوں، وہاں سے آمدنی آنی شروع ہوگی تو میں کروں گا، فلانے کو دے دوں، وہاں سے آنا شروع ہوگا تو میں، اکثر دیکھا کہ ایسے معاملات گٹر کی جاتے ہیں۔ الا من رحم ربی، مگر جو خلوص دل کے ساتھ توبہ کرے، استغفار کرے۔ سچ یہ ہے کہ انسان جس طرح اپنے گھر کے معاملات کے لیے کمیٹیاں ڈال دیتا ہے اور معاملات کے لیے پیسے جوڑتا ہے، شوق ہو تو حج کے لیے بھی یہ سارے کام بندہ کرتا ہے، حج کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری نظروں میں یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ آج ہماری نظروں کے اندر سیر و تفریح اور معاملات پر پیسے لگانا سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے گھر کے لیے جانا، وہاں پر اس طرف رجوع کرنا ہماری نظروں میں نہیں۔ شادی ہوتی ہے، لوگ پکنک منانے کے لیے اور فضول خرچی کرنے کے لیے بےہودہ جگہوں کی طرف نکل جاتے ہیں، یہ ذہن میں نہیں آتا کہ چلو دونوں میاں بیوی چلتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی حج کر کے آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بھائیو میرے دوستو، بار بار اللہ کے گھر کا حج کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج والعمرہ، حج اور عمرہ جو بندہ اس کو پیدل طے کرتا ہے، ینفیان الفقر، تنفیان الفقر، یہ بندے سے فقیری کو ختم کرتا ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے، اس سے دنیا کے بھی بہت بڑے فائدے ہیں، اور جس بندے کو ایک دفعہ جو جاتا ہے اور جائے وہ ایمان کی حالت میں، پھر ساری زندگی وہ ترستا رہتا ہے کہ یا اللہ دوبارہ بھی بلا، یا اللہ مجھے دوبارہ بھی موقع دے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس لیے بھائیو اللہ کے گھر کی طرف انسان کا کوشش یہ ہونی چاہیے، اتنا کماؤ، کھا پی لیا پورے سال کا، خرچہ نکل آیا بچوں کے لیے بھی، اور باقی جو بچے اس سے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرے بندہ، رختے سفر والے عمرے کے لیے، حج کے لیے۔ یہ مت کرے کہ بینک میں جمع کرواتا جائے، ہر سال پلاٹ پہ پلاٹ خریدتا جائے، ہر سال فلانے بچے کے لیے لے لوں، فلانے بچے، اور رب رازق ہے، آپ کے بچوں کو وہ دے جائے گا۔ عمر بن عبد العزیز اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑ کے گیا، لیکن اس کے بچے لاکھوں پتی تھے، اور بنو امیہ کے باقی عمراء اپنے بیٹوں کے لیے لاکھوں اربوں دینار چھوڑ کر گئے۔ ان کے بیٹے پھر مسجد کوفہ کے باہر کھڑے ہو کے بھیک مانگا کرتے تھے کہ ہم کبھی بادشاہ کے بچے ہوا کرتے تھے، ہمیں کچھ دو۔ امیری غریبی کوئی کسی کو امیر نہیں کر سکتا، یاد رکھنا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو امیر نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں غریبی لکھی ہے، آپ اس کو چلتا چلایا کروڑوں کا کاروبار پکڑا دو، وہ صفر ہو جائے گا۔
اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، اتنے بچوں کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو بھی خراب نہ کرو۔ بچے ان کے مقدر میں جو روزی ملی ہے وہ ان کو مل کے رہے گی، جو لکھی اللہ نے وہ مل جائے گی۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کی خاطر اپنے ایمان کو خراب کرنے کی۔ آپ اپنی بیوی کو لیں، آپ اللہ کے گھر جائیں، وہاں پر اپنی ایمان کی زندگی بہتر کریں۔ بیٹا آپ کو مزدوری کر کے بھی روٹی لا سکے، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ جو اپنے بچوں کو کچھ دے کر جاتے ہیں ان کے بچے قدر بھی نہیں کرتے دیے ہوئے کی اور نہ ماں باپ کی، اور جو بچے دھکے کھا کر کچھ کر جاتے ہیں وہ پھر ماں باپ کا کچھ نہ کچھ خیال رکھتے ہیں۔ تو بھائی اپنے ایمان کی فکر انسان بار بار جاؤ اللہ کے گھر، ایک دفعہ نہیں، یہ اس سے پوچھو کہ جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے آسان کیے ہوئے، جس بندے کے لیے اللہ نے راستے آسان کیے، اس سے پوچھو کیا لذت ہے، اور وہاں سے جب وہ آتا ہے اس سے پوچھو کہ اس کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ومن کفر، جو کفر کرے، اللہ جو جان بوجھ کے نظر انداز کرتا ہے حج کو، عمرے کو، مجھے تو معذرت کے ساتھ مجھے تو وہ بندہ اس کا مصداق لگتا ہے۔ ومن کفر، اس کا مصداق لگتا ہے وہ بندہ کہ جس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، اس کی ترجیح نہیں ہے یہ چیز۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف لے جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ امام بخاری نے یہاں سے فرضیت کا استدلال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فضل عبداللہ بن عباس کے بھائی تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زاد ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ہیں۔ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ اونٹ پر تھے، ایک عورت آئی خام قبیلے کی، آ کر وہ کہنے لگی اللہ کے، وہ فضل بن عباس کو دیکھنے لگ پڑی، فضل بن عباس اس کو دیکھنے لگ پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ عورت ایسے دور دراز علاقے سے آئی تھی، ساری تعلیمات کا پتہ نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، بہرحال اس پر مزید تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف کر دیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ اتنا بوڑھا ہو چکا ہوا ہے لیکن حج اس پر فرض ہے۔ کیسے فرض ہے؟ اس کے پاس استطاعت ہے، اس کے پاس مال ہے، جس کے پاس مال ہے اس پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول وہ آ نہیں سکتا، اب اتنا کمزور ہو گیا کیا اس کی طرف سے میں حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا حج اس پر فرض ہے چاہے تو اس کی طرف سے کر، حج اس کو کرنا پڑے گا، وہ نہیں آ سکتا اگر کہ سواری پر، پھر بھی حج اس پر فرض ہے، اگر تو اس کی طرف سے کر لے گی تو اس کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، نہیں تو فرض نہیں ادا ہو۔ بڑی گہری بات ہے کہ جس بندے کے پاس پیسے ہیں اس پر حج فرض ہوتا ہے، اب جان بوجھ کر لیٹ کرتا جائے، جان بوجھ کر لیٹ کرتا جائے، حتیٰ کہ وہ یہاں تک بہانے لے جائے کہ خود بیمار ہو گیا، واقعی نہیں جا سکتا، یہ بندہ اللہ کے ہم معذور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن ہم تو شریعت کے اصولوں کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، اللہ کے یہ بندہ معذور نہیں ہے کہ جس سے سارے پیسے بھی اور ساری عمر بھی حج عمرے کی گزار دی اور آخر عمر میں کہنے لگ پڑا کہ میں تو بہت کمزور ہو گیا۔ تو بہرحال اس حدیث کی مزید تشریح اور اس پر مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وآخر دعوانا الحمد لله۔